خطبہ نمبر 146۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فارس کی جنگ میں جانے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع۔ یاد رکھو کہ اسلام کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار قلت و کثرت پر نہیں ہے، بلکہ یہ دین خدا ہے جسے اس نے غالب بنایا ہے، اور یہ اسی کا لشکر ہے جسے اسی نے تیار کیا ہے، اور اسی نے اس کی امداد کی ہے، یہاں تک کہ اس منزل تک پہنچ گیا ہے اور اس قدر پھیلاؤ حاصل کر لیا ہے۔ ونحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده، ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب۔ ہم پروردگار کی طرف سے ایک وعدے پر ہیں، اور وہ اپنے وعدے کو بہرحال پورا کرنے والا ہے، اور اپنے لشکر کی بہرحال مدد کرے گا۔ ملک میں نگراں کی منزل مہروں کے اجتماع میں دھاگے کی ہوتی ہے کہ وہی سب کو جمع کیے رہتا ہے، اور وہ اگر ٹوٹ جائے تو سارا سلسلہ بکھر جاتا ہے۔ ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا، والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع، فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب۔ اور پھر کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ آج عرب اگرچہ قلیل ہیں لیکن اسلام کی بنا پر کثیر ہیں، اور اپنے اتحاد و اتفاق کی بنا پر غالب آنے والے ہیں، لہذا آپ مرکز میں رہیں اور اس چکی کو انہی کے ذریعے گردش دیں۔ وأسلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقطت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك۔ اور جنگ کی آگ کا مقابلہ انہی کو کرنے دیں۔ آپ زحمت نہ کریں کہ اگر آپ نے اس سرزمین کو چھوڑ دیا تو عرب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گے، اور سب اس طرح شریک جنگ ہو جائیں گے کہ جن محفوظ مقامات کو آپ چھوڑ کر گئے ہیں ان کا مسئلہ جنگ سے زیادہ اہم ہو جائے گا۔ إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك۔ ان عجموں نے اگر آپ کو میدان جنگ میں دیکھ لیا تو کہیں گے کہ عربیت کی جان یہی ہے، اس جڑ کو کاٹ دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی، اور اس طرح ان کے حملے شدید تر ہو جائیں گے اور وہ آپ میں زیادہ ہی طمع کریں گے۔ فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه هو أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يكره۔ اور یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ لوگ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ بات خدا کو آپ سے زیادہ ناگوار ہے، اور وہ جس چیز کو ناگوار سمجھتا ہے اس کے بدل دینے پر قادر بھی ہے۔ وأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة۔ اور یہ جو آپ نے دشمن کے عدد کا ذکر کیا ہے تو یاد رکھیے کہ ہم لوگ ماضی میں بھی کثرت کی بنا پر جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ پروردگار کی نصرت
اور اعانت کی بنیاد پر جنگ کرتے تھے۔